بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 120 ہے، جس میں ہم شاعر سعد بن ناشب کو پڑھیں گے۔ ان کا تعارف یہاں مذکور نہیں، لہٰذا اشعار پڑھتے ہیں اور اسے سمجھتے ہیں۔ وقال سعد بن ناشب تفندنی فيما ترى من شراستي وشدة نفسي سعد وما تدري فقلت لها إن الكريم وإن حلا ليلفى على حال أمر من الصبر۔ اس کا ترجمہ بھی کر دیتے ہیں۔ تفندنی تجہلنی، تجہلنی یہ فعل اور مفعول ہے، اس کا فاعل ہے سعد۔ سعد مجھے ملامت کرتی ہے یا مجھے برا بلا کہتی ہے۔ تجہلنی یہاں لکھا ہے گویا کہ جسے کہتے ہیں تعارف جاہلانہ۔ تفندنی فیما ترى وہ مجھے ملامت کرتی ہے، فیما ترى جو وہ دیکھتی ہے، من شراستی ای من سوء الخلق یعنی میری بدخلقی کو دیکھ کر، وشدت نفسی اور میری سخت مزاجی کو دیکھ کر مجھے ملامت کرتی ہے، وما تدری الحقیقہ اور وہ حقیقت حال سے ناواقف ہے، حقیقت کو نہیں جانتی، تو وہ مجھے برا بلا کہتی ہے جو اس کو نظر آ رہا ہے بظاہر، لیکن میں ایسا نہیں ہوں، حقیقت سے وہ ناآشنا ہے۔ فقلت لها تو میں نے اس سے کہا، ان الکریم وان حلا میں نے ان سے کہا کہ شریف آدمی اگرچہ خوش اخلاق میٹھا ہوتا ہے، حلا یحلو الحلوہ ٹھیک ہے یعنی میٹھی چیز، وَإِنْ حَلَا أَيْ وَإِنْ أَصْبَحَ حُلْوًا اگر وہ میٹھا بھی ہو جائے، لَيُلْفَى عَلَى حَالٍ أَمَرِّ مِنَ الصَّبْرِ تاہم وہ ایسے حال میں بھی پایا جا سکتا ہے جب کہ وہ ایلوے سے بھی زیادہ تلخ ہو۔ ایلوا تلخ یعنی ایسا یہ پودا ہوتا ہے یا ایسا پھل ہے جو بہت کڑوا ہوتا ہے، کڑواہٹ میں اپنی مثال آپ ہے، تو اس سے بھی زیادہ انسان ہو سکتا ہے، کبھی میٹھا تو کبھی بہت زیادہ ترش رو اور سخت مزاج، تو یہ تو طبیعت ہے۔ مزید کہتے ہیں وَفِي اللِّينِ ضَعْفٌ اور نرمی میں کمزوری ہے، گویا کہ یہ نرمی کرنا کمزوری کی علامت ہے۔ وَالشَّرَاسَةِ ہیبۃ اور بدخلقی میں یا سخت مزاجی میں ہیبت ہے۔ وَمَن لَّمْ يُهَبْ اور جس سے کوئی نہیں ڈرے، يُحْمَلْ عَلَى مَرْكَبٍ وَعْرِ کہتے ہیں اور نرم مزاجی میں ضعف ہے اور بدخلقی میں رعب ہے، اور جس کا رعب نہیں ہوتا وہ سخت سواری پر سوار، عَلَى مَرْكَبٍ يُحْمَلُ ای یرفع یحمل بٹھایا جاتا ہے، عَلَى مَرْكَبٍ ایسی سواری پر، وعری جو کہ بہت صعب ہے، بہت مشکل ہے، یعنی نرم آدمی سے لوگ پھر کام لیتے ہیں اور اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ وَمَا بِي عَلَى مَنْ لَانَ مِنْ فَظَاظَةٍ اب کہہ رہے ہیں اگرچہ میں نرم مزاج ہوں لیکن مجھ میں نرمی ایسی ہے، اس لیے میں بدخو نہیں ہوں، لیکن میں بدخو اور انکار کرنے والا ہوں جب مجھ پر زبردستی کی جائے۔ کہتے ہیں وَمَا بِي مَنْ لَانَ لِي جو میرے لیے نرم مزاج ہے میں بھی اس کے لیے نرم مزاج ہوں، مِنْ فَظَاظَةٍ ای مِنْ سُوءِ الخُلُقِ من لست فظا غلیظ القلب میں نہیں ہوں سخت مزاج اور سخت دل والا، جو میرے لیے نرم ہے میں ان کے لیے نرم ہوں، ولیکننی فظ لیکن میں سخت ہوں، غلیظ ہوں ان کے لیے، ابی انکار کرنے والا، علی القصر جو مجھے کسی اضطرار کا شکار بنائے یا مجھ پر سختی کرے۔ اقیم صغا ذا المیل میں برابر کرتا ہوں یا میں درست کر دیتا ہوں، صغا ای عوج ٹیڑھا پن کسی کا، ذی المیل جس میں ٹیڑھا پن ہو، جس میں اعوجاج ہو، تو کہتے ہیں کہ میں ٹیڑھے آدمی کی کجی سیدھی کرتا ہوں، حتیٰ اردہ یہاں تک کہ میں اسے لوٹا دیتا ہوں، واختمہ اور اس کی ناک میں نکیل ڈال دیتا ہوں، حتیٰ یعود الی القدر یا قدری حتیٰ کہ وہ لوٹے اپنے اصل کی طرف، یہاں تک کہ وہ اپنے مرتبے کی طرف لوٹے جو اس کا مرتبہ اور رتبہ ہے۔ فَإِن تَعْذُلِينِي تَعْذُلِي بِمَرَزَّ چنانچہ اے میری فلاں یا فلاں عورت یا قبیلہ،
چنانچہ ان تمام باتوں کے باوجود تو میری بدخلقی پر مجھ کو اگر ملامت کرے گی، فَإِن تعذلینی، اگر آپ مجھے ملامت کرتی ہو ان تمام باتوں کے باوجود، تعذلی بھی مرزعن، تو ایک شریف آدمی کو ملامت کرے گی۔ مرزع ان کا ترجمہ ہے شریف اور فیاض آدمی۔ کریم نسل اعصار مشترک الیسری، اس حالت میں اس آدمی کو کہ جو تنگ دستی کی خبر اچھی ہے اس کے پاس، اور اس کی تونگری سب میں مشترک ہے، یعنی جب وہ مشکل حالت میں ہو تو وہ لوگوں کی طرح رہتا ہے، اور جب وہ یسار یعنی اس کے ہاتھ کھلے ہوں، کشادہ ہوں، خرچ کر سکتا ہو تو وہ خرچ بھی سب کو شریک رکھتا ہے۔ اذا ہم القى بین عینیہ عزمہ، اور ایک صفت یہ ہے اس آدمی میں کہ جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو اپنے عزم کو پیش نظر رکھتا ہے۔ القى طرح وضع کرتا ہے، رکھتا ہے، عزمہ اپنے عزم کو، بین عینیہ اپنے آنکھوں کے سامنے، بین یہاں پر مانا ہوگا امام عینیہ عزمہ، وصمم، اور وہ جو عزم مصمم کرتا ہے، تصمیم السریجی، وہ کس کی طرح ہوتا ہے؟ وہ سریجی تلوار کی طرح ہوتا ہے، ذی الاثری، جو اپنا اثر کر دکھاتا ہے۔ سریجی تلوار سریج کی طرف منسوب ہے کہ جو آدمی بہت اچھی تلواریں بناتا تھا اور وہ جس پر لگے اسے کاٹ دیتا تھا۔ مزید آگے بڑھتے ہیں۔ وقال ایضا، اور اس نے کہا، اور اس نے یہ بھی کہا، لا توعدنا یا بلال فإننا وإن نحن لم نشقق عصا الدین او عصا الدین احرار وإن لنا اما خشیناک مذهبا الى حيث لا نخشاك والدهر اطوار فلا تحملنا بعد سمع وطاعة على غاية فيها الشقاق او العار فإنا اذا ما الحرب القت قناعها بها حين يجفوها بنوها لأبرار ولسنا بمحتلین دار ہضیمة مخافة موت ان بنا نبت الدار۔ یہاں پر کہتے ہیں کہ اے بلال کو مخاطب کرتے ہوئے کہ دھمکیاں نہ دو۔ ہم کہتے ہیں نا وعد اور وعید، وعد وہ وعدے ہیں اور وعید دھمکانا، ڈرانا۔ لا توعدن، اوعد یوعد، کہ اے بلال ہمیں دھمکی ہرگز نہ دیں، فإننا، کیونکہ ہم احرار آزاد لوگ ہیں، وإننا احرار۔ مزید درمیان میں جو جملہ ہے اس کا ترجمہ ہے وَإِن نَحْنُ لَمْ نَشْقُقْ عَصَا الدِّينِ، یعنی اس وقت تک ہمیں آزاد چھوڑ دو کہ جب تک ہم نے اطاعت کی لاٹھی کو پاڑا نہیں ہے، یعنی اگر ہم آپ کی بغاوت نہیں کرتے تو ہم پر کیوں ظلم کرتے ہو یا دھمکیاں دیتے ہو۔ نشقق، شقہ یشق، پاڑنا، شققت قمیصہ، میں نے اس کے قمیص کو پاڑا۔ عصا الدین، عصا الدین، دین یعنی عصا یہاں سے اطاعت، کنایتاً عن الاطاعہ، یعنی جب تک ہم نے اطاعت نہیں چھوڑی کیوں دھمکیاں دے رہے ہو، کیوں ہمیں ڈرا دھمکا رہے ہو۔ وَإِنَّ لَنَا، اور ہمارے لیے بے شک، اما خشینا کا، اگر ہم آپ سے ڈر جائیں، مذہباً، راستہ ہے، یعنی اگر آپ ہمیں ڈرائے دھمکائیں گے تو ہم کہیں اور چلے جائیں گے، ایسی جگہ جہاں آپ کے ڈر سے کوئی نہیں ڈرتا، اور اسی طرح آپ کی حکمرانی اور تسلط بھی ہمارے اوپر، الی حیث، اس مکان کی طرف، اس جگہ کی طرف ہم چلے جائیں گے، ہمارا مذہب یعنی ذہب یذہب، ذہبنا الی بعید، ہم بہت دور چلے گئے، سنذهب الی القریہ، ہم گاؤں جائیں گے۔ تو یہ مذہباً سے مراد وہ والا مذہب ہے، یعنی مسلکن، الی حیث لا نخشاک، جہاں ہم آپ سے نہیں ڈریں گے، والدہر اطوار، کیونکہ زمانے میں بہت سارے حالات آتے رہتے ہیں۔ لا نخشاک، خشیہ یخشا، خشیہ الرجل من الرجل، آدمی سے ڈرا گھبرایا، خشیہ یہ ہے۔ فلا تحملن، تو خبردار، اطاعت اور فرمانبرداری کے قبول کرنے کے بعد تو ہمیں اس حد تک مجبور نہ کر، فلا تحملن بعد سمع وطاعت، جب ہم آپ کی سنتے ہیں اور آپ کی اطاعت کرتے ہیں تو پھر ہمیں کس چیز پر، علی غایۃ فیہا الشقاق او الغار، تو ہمیں فرمانبرداری کرنے کے بعد مجبور نہ کر جس میں بغاوت اور عار ہو سکتا ہے آپ ہمیں مجبور کریں، ہم بغاوت پر اتر آئیں، آپ سے دشمنی مول لیں، لہٰذا آپ ہمیں مجبور بالکل بھی نہ کریں۔ فإنا اذا ما الحرب القت قناعها، کیونکہ جس وقت جنگ اپنی اوڑھنی اتار دے، یعنی کھلم کھلا جنگ شروع ہو جائے تو پھر آپ ہماری حالت کو دیکھیں۔ القت اشتدت، کشفت کھولنا، قناعها، قناع کہتے ہیں
قناع یعنی اس طرح ہم کہتے ہیں برقع یا حجاب، اگر جنگ اپنا حجاب اور اپنی اوڑھنی ہٹا دے گا تو پھر نقصان ہوگا، خانہ جنگی ہوگی، مسائل ہوں گے۔ بہا حین یشفوہا بنوہا لابرارو، مزید کہتے ہیں کہ جنگ سے اعراض کریں تو ہم فرما بردار ہوں گے اور لڑتے رہیں گے، آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، لہٰذا ابھی ہمیں آپ مجبور نہ کریں کیونکہ ہم جنگ کے وقت میں آپ کے کام آئیں گے بہت زیادہ۔ مزید ہے وَلَسْنَا بِمُحْتَلِّينَ دَارَ حَظِیمَةٍ، اور موت کے خوف سے ظلم اور ذلت کے گھر میں ہم اترنے والے نہیں ہیں جبکہ ہمارا گھر ہمیں موافق نہ ہے۔ کہتے ہیں وَلَسْنَا بِمُحْتَلِّينَ، حل یحل ای نزل ینزل بمکان، کسی جگہ پر اترنا، پڑاؤ ڈالنا، تو کہتے ہیں ہم بالکل بھی پڑاؤ نہیں ڈالتے کسی اور جگہ پر، دار حظیمۃ، اس جگہ پر جہاں پر ظلم کیا گیا ہو، مخافۃ موت، موت کے خوف سے، ان بنا نبت الدار، کہتے ہیں کہ جب ہمارا گھر ہمیں موافق نہ آئے تب بھی ہم اپنا وہ کسی اور کی جگہ پہ قبضہ نہیں کرتے۔ امید ہے کہ یہ سبق آپ حضرات کے لیے آسان ہوگا۔